ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نکاح جب کرنا ہو تو پھر ایسے ویسے مت کیا کرو، زندگی بھر کا سودا ہے، سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں۔ میرے آقا نے فرمایا نکاح اگر کرنا ہو دیکھ بھال کی کیا، اس لیے کہ لوگ نکاح کیسے کرتے ہیں؟ کسی کا حسن دیکھا، کسی کا بنگلہ دیکھا، کسی کا نسب دیکھا، یہ دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کتنی وجہ سے؟ بولو بلند آواز سے، 4 وجہ سے۔ عورت کے مال کی وجہ سے، مالداری دیکھی جاتی ہے، جہیز کتنا ملے گا، مالداری دیکھی جاتی ہے۔ لمالہا ولحسبہا، بڑے خاندان کی ہے یا نہیں، پٹھان گھرانے کی ہے کہ نہیں، سید گھرانے کی ہے کہ نہیں، شیخ اور مغل ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جا رہا ہے، آج یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، ہمارے معاشرے کے اندر آپ پائیں گے مالداری دیکھی جاتی ہے، حسب دیکھا جاتا ہے، ولی جمالہا، حسن و جمال کا پیکر ہے یا نہیں، حسین و جمیل ہے یا نہیں۔ ارے اللہ رب العزت نے کسی بندے کو حسن و جمال کا پیکر عطا فرمایا ہے، کسی کو مائل بسیاہی عطا فرمایا ہے، کسی کو سانولا کلر عطا فرمایا ہے۔ آخر اللہ کے سب پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ مالداری کیا دیکھنی، یہ خوبصورتی کیا دیکھنی، یہ حسب و نسب کیا دیکھنا۔ میرے آقا فرماتے چوتھی وجہ ہے ولیدینہا، عورت کی دینداری کی وجہ سے اس سے شادی کی جاتی ہے۔ عورت کی بلند آواز سے بولو، عورت کی، اس لیے کہلوا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے موقع آئیں گے اپنی بچیوں کے رشتے تلاش کرنے، بہنوں کے رشتے تلاش کرنے۔ 4 وجہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا عورت کی مالداری دیکھنا، عورت کا حسب نسب دیکھنا، عورت کی خوبصورتی دیکھنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ دیکھنا میری بیٹی خاتون جنت کے نقش قدم پر چلتی ہے یا نہیں چلتی، یہ دیکھنا جو میدان کربلا میں حضرت سکینہ نے کردار ادا کیا تھا اس کردار کی حامل ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا میری نواسی بی بی نفیسہ کے نقش قدم پر چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے۔ اگر میری بیٹی شہزادی ام فاطمہ کے نقش قدم پر ہو تو پھر وہ دیندار بچی ہے اور دیندار سے شادی کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسی میں برکت رکھی ہے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہم 5 بھائی تھے، 4 بھائی تھے، چاروں بھائی نے کیا کیا؟ کسی نے مالداری دیکھ کر شادی کی، کسی نے حسب نسب دیکھ کر شادی کی، کسی نے خوبصورتی دیکھ کر شادی کی۔ میری نگاہ میں میرے آقا کی حدیث پاک تھی کہ عورت میں دینداری دیکھنا، تو میں نے دینداری دیکھ کر شادی کی تو اللہ رب العزت نے مجھے مالداری بھی عطا فرما دی، اللہ رب العزت نے میرے چہرے پہ نور بھی عطا فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے میرے رزق میں وسعت بھی عطا۔ اور فرماتے ہیں کہ جس نے پہلے کی 3 چیزیں دیکھی، مالداری دیکھی تو اللہ نے اسے غریب کر دیا، جس نے حسب نسب دیکھا اللہ نے اس کے چہرے سے نور کھینچ لیا، جس نے خوبصورتی دیکھی چہرے سے نور کھینچ لیا گیا، جاہ و جلال دیکھا ذلت میں رسوا کر دیا۔ تو فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلو۔ جو دینداری کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ دینداری دیکھ کر عورت سے شادی کی۔ دیکھو عورت نماز کی پابند ہے یا نہیں، عورت پردے کی پابند ہے یا نہیں، عورت اپنے آپ کو غیر محرموں سے بچاتی ہے یا نہیں بچاتی ہے، اور اس کے ناجائز تعلقات ہے یا نہیں ہے، ساری باتیں دیکھ کر پھر شادی کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ پھر کیا انعام ملے گا؟ قرآن اٹھائیے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ۔ میرے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، تم میں سے جو بے نکاح ہے ان کی نکاح کرو، اپنے باندھیوں کے اپنے غلاموں کی نکاح کرو، اور یہ خوف مت کرو کہ فقیر ہو، اگر فقیر بھی ہوں گے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق شادی کرو گے، اگرچہ فقیر ہوں گے اللہ رب العزت میں مالداری عطا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے اپنے مالدار بنا دے گا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اللہ کے وعدے پر عمل کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ لہذا جب نکاح کرنے کا موقع آئے تو اپنے بچیوں کے اندر 3 چیزیں دیکھا کریں۔ سب سے بنیادی چیز آپ دیکھا کریں دیندار، 3 چیزوں کو چھوڑ کر اس کے بعد جو دیکھنا ہے آپ دیکھا کریں، اس لیے کہ نکاح ایک انمول چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے من تزوج قد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا۔ کتنا آدھا ایمان نکاح سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی عظمت والی چیز، اتنی بابرکت چیز کہ نکاح کرنے سے آدھا ایمان محفوظ ہو جا رہا ہے۔ کیسے محفوظ ہو جا رہا ہے سنیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرما رہے ہیں میرے جانثار صحابیوں، اے جوان، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، مالی طور پر، جسمانی طور پر، تو پھر تم نکاح کر لو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ کیوں نکاح کر لو؟ اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو محفوظ کرنے والی اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، اور یہی 2 چیز ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان اپنے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے، اس کا خیال ذہن میں آتا ہے، دل میں ارادہ آتا ہے، پھر اس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، پھر پاؤں اس گناہ کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو آنے والے گناہ سے بچاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فائدہ بتا دیا۔ اور اگر نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں فعلیہ بالصوم، تو روزے رکھو، کہ ایسا نہ ہو کہ گناہ سرزد ہو جائے۔ روزے سے کیا ہوتا ہے؟ روزے سے نفس کمزور ہوتا ہے، انسان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا من تزوج قد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ آقا ارشاد فرماتے جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا۔ اب آدھا کیسے پورا کیا؟ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جو آدھا بچا ہے اللہ سے ڈر کر اس کو پورا کرو۔ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، استطاعت ہو تو حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور احکام خداوندی پر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بلاوے آ رہے ہیں اور ہم غفلتوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاد کی ناموس کا پہرا دے سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھیں گے۔ نہیں، اللہ رب العزت کے دین کی تابعداری کرنی پڑے گی، تب جا کر ایمان۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھائیوں پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ شادیوں کے حال بہت برے ہو چکے۔ میرے آقا نے تو فرمایا تھا النکاح من سنت، نکاح کیا ہے؟ بولو نا، سب کو یاد اتر دیا، نکاح میری، بلند آواز سے بولو، گفتگو کے اختتام پہ ہوں، نکاح میری، ومن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ بھی مجھ میں سے نہیں۔ سنت کی تو ادائیگی کی جا رہی ہے، مگر اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہزاروں حرام کام کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے ہزاروں حرام کام ہو رہے ہیں؟ کہیں پر دیکھو تو کھانے کے اندر مرد و زن کا اختلاط، مرد و عورت ایک ساتھ کھا رہے ہیں، کہیں پر دیکھو تو کھڑے کھڑے کھانے کا انتظام، کہیں پر دیکھو تو شادیوں سے پہلے گانے بجائے جا رہے ہیں، ڈی جے منگائے جا رہے ہیں، عورتیں بلائی جا رہی ہیں، اور عورتیں نہ بلائی تو اپنی بیٹیوں کو نچایا جا رہا ہے۔ سب جانتے ہیں، ابھی حال ہی میں لوگوں نے دیکھا ہے ہمارے محلے کے اندر 2-2 بجے تک بیٹیوں کو نچایا جا۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ سنت کی ادائیگی کر رہے ہو اور حرام کاموں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ کیسا یہ نکاح ہے اور کیسی برکتیں ملے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ، نکاح یہ بابرکت چیز ہے، آنے والی نسل انسانیت کا ایک آغاز ہونے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی ترجمانی کرنے والوں کی آغاز ہونے والا ہے، اور ایسے شروعات اس کی ہو رہی ہے، تو پھر کہاں برکتیں ملے گی اور کہاں دیندار بچے پیدا ہوں گے؟ اور پھر آئے دن گھروں میں لڑائیاں،
کبھی ساس بہو کی نہیں بن رہی ہے تو کبھی میاں بیوی کی نہیں بن رہی. کیسے بنے گی؟ جب سنت کی ادائیگی سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے برکتیں ملے گی؟ برکتوں کو تو پہلے ہی دور بھیج دیا، گانے بجا کر، ڈی جے بجا کر. اور حال تو اب یہ ہے نکاح کے اندر بھی بارات لے جاتے ہوئے بھی ڈی جے کے ساتھ بارات لے جائی جا رہی، گانوں کے ساتھ بارات لے جائی جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں فضول خرچی ہیں. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. حضور کی سنت طریقے سے ادا کرو. زیادہ پیسہ ہے، پیسہ اگر زیادہ لٹانا ہے تو غریب بچوں کے ساتھ میں شادی کرا دو. اس بات کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. پڑوس میں اگر غریب بچی ہے، عمر اس کی نکل رہی ہے، نکل جا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر ایک شادی ہم ایسی کرتے ہیں کہ جس میں 10 شادیاں ہو جائیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو پھر اپنے بچے کے ساتھ ایک غریب بچے کی بھی شادی کرو. اور اگر اس طرح کی استطاعت نہیں ہے تو پھر سنت کے مطابق شادی کرو. فضول خرچی کرنے کی ضرورت نہیں. اور دیکھیں جمیل صاحب، ڈی جے کتنے کا آتا ہے؟ کم سے کم 5,000 روپے. اور کیمرہ وہ بھی اتنے کا آتا. اور کیمرہ اللہ اکبر کبیر. ہماری بہنیں زندگی بھر بچنے کی کوشش کرتی ہیں کہ غیر محرم نہ دیکھیں. گرمیوں کے اندر برقعے پہن کے نکلتی ہے، گرمیاں برداشت کرتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے. اور آج نکاح کے دن باپ نے بڑا کیمرہ منگایا اور بچی سے جو ہے کہا کہ کیمرہ مین آ رہا ہے، بچی کو ذرا صحیح سے سنوار دو، اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹا دو، اس کو اس طرح بٹھا دیا جائے. اب وہ آتا ہے غیر محرم شخص. اور غیر محرموں کے اندر بھی دوسرے لوگوں کا یہ پیشہ، وہ غیر محرم آتا ہے. اس بچی نے زندگی گزاری ہے حضرت خاتون جنت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور آج وہ کیمرہ مین آ کر کہتا ہے دلہن اس طرح بیٹھ جاؤ، دلہن دوپٹہ ایسا کر لو، دلہن پاؤں ذرا اس طرح پھیلا لو. اللہ اکبر کبیر. کہاں جا رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام قرار دیے. حرام. آپ حرام کاری کے اندر اس طرح ملوث ہیں کہ اپنی بچی کی عزت کو نیلام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ایسا نہ کریں. خدا را انصاف کریں، خدا را نبی پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی کوشش کریں، نکاحوں کو آسان کریں، نکاحوں کو بابرکت بنائیں، نکاحوں کو میرے آقا کی سنت کی ادائیگی کی طرح بنائیں. کیا میرے آقا نہیں چاہتے تو جنت سے جوڑے نہیں آ جاتے حضرت خاتون جنت کے لیے؟ جنت کا ساز و سامان نہیں آ جاتا؟ لیکن نہیں، میرے آقا نے اپنی شہزادی کا نکاح کرایا تو مسجد نبوی شریف کے اندر کرایا. اور کیسے مالدار کے ساتھ کرایا؟ اس حضرت مولا کائنات کے ساتھ کرایا جس کے پاس میں ایک مشکیزہ تھا، ایک اونٹ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایسے مالدار کے ساتھ مالداری دیکھی جا رہی ہے. اللہ اکبر. دینداری دیکھو. حضرت رسول پاک کو معلوم تھا مولا کائنات دیندار ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت مولا کائنات کے ساتھ کرتا. چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا، اس لیے کہ مالک کل ہے وہ، خاص کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دو جہاں کی نعمتیں. حضور کو تو اللہ نے اختیار دیا، تصرف دیا، پاور دیا، سب کچھ دیا، مگر زمانے کو میرے آقا نے پیغام دیا کہ میری بیٹی سیدۃ النساء فی اہل الجنہ ہے، جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار ہے، سردار. اللہ اکبر. ایسی مقدس بچی کا نکاح کتنی سادگی کے ساتھ ہو رہا ہے. لہٰذا گزارش ہے اللہ رب العزت نے جو آپ کو مال و ملال دیا ہے اس کو جائز طریقے پر خرچ کریں اور فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں. اور نکاح کے اندر جو بری رسمیں ہیں اس کو اپنے گھر سے ہر آدمی عہد کرے کہ انشاءاللہ تعالی ناجائز رسموں کا خاتمہ میں اپنے گھر سے کروں. عہد کرتے انشاءاللہ. جوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے لیے دیندار بچی تلاش کریں، ٹھیک ہے؟ اور میری بچیوں سے، میری بہنوں سے گزارش ہے اپنے لیے بھی دیندار تلاش کریں. اس لیے کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ بچیاں دیندار ہو، بچے کا دیندار ہونا بھی ضروری ہے. بچہ نمازے پہ نمازیں چھوڑا جا رہا ہے، دین کی خاطر میٹنگ ہو، محفل ہو، اس کو آنے کا وقت ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ دین کے جو ہے کام پہ بلایا جائے تو پھر اگنور کرتا ہوا نظر آ جائے. وہ نہیں، دین پہ چلنے والا ہو، حضور کی سنتیں چہرے پہ سجانے والا ہو. اب اقبال صاحب اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ ذکر کریں، وقت تو کافی ہو گیا.
صرف ایک واقعہ عبرت کا واقعہ ہے، اس لیے ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک حبشی غلام، رنگ ذرا سانولا تھا اور بہت زیادہ سانولا تھا، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، رونے لگے، حضور میرا رنگ سانولا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور نکاح کرنا چاہتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، کہاں نکاح کرنا ہے؟ کہا حضور مجھ سے کون نکاح کرے گا، میرا رنگ تو بہت زیادہ سانولا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا فلاں بستی کے اندر جاؤ اور فلاں دروازے کو کھٹکھٹا کر کہنا مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں آپ کی بچی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی حسن و جمال کی پیکر وہ شہزادی تھی، اس کے حسن کے چرچے پوری بستی کے اندر تھے اور اس کے حسن و جمال کا چرچا پوری بستی کے اندر تھا۔ وہ شہزادے جاتے ہیں، میرے نبی کے صحابی جاتے ہیں، جانے کے بعد میں دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کہا کہ نبی پاک کا قاصد ہو۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا حضور نے بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہا آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہو۔ دروازہ کھولا، چہرے کا رنگ دیکھا تو دروازہ بند کر دیا، اندر میاں بیوی نے باتیں کی کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے مگر ذرا رنگ سانولا ہے، ہم حضور سے معافی مانگ لیں گے اور جا کر عرض کر دیں گے حضور ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ اتنے میں بیٹی نے آواز سن لی، ماں باپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بیٹی نے آ کر پوچھا ابا حضور کیا بات ہے؟ اماں جان کیا بات ہے؟ کس بات کی گفتگو ہو رہی ہے؟ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے ایک رشتہ بھیجا ہے، مگر ہم ماں باپ ہونے کے ناطے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ ایک حسن و جمال کے پیکر شخص سے ہو، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو حسن کی رعنائی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے نکاح میں آنے والا شخص بھی حسن و جمال کا پیکر ہو۔ کہا آپ آنے والے کو دیکھ رہے ہو، میں بھیجنے والے کو دیکھ رہا ہوں۔ آنے والا اگرچہ خوبصورت نہیں ہے مگر وہ بھیجنے والا آمینہ کا لال تو، اس لیے اس رشتے کو ہرگز نہ ٹھکرایا جائے، ہرگز نہ ٹھکرایا جائے کہ محمد سے وفا کیے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز کیا ہے لو۔ حضور کی اطاعت اس طرح کرو، جب حضور کی بات آ جائے تو پھر مان لیا کرو اگرچہ حالات تقاضا نہ کرتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں خامی غلطی کوتاہی بے ادبی ہوئی، اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ توبہ کرے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔